ہوں کہ وہ اندر تشریف لائیں تاکہ ہمت افزائی کا سبب بن جائیں۔ ایک معرفت کی صلوات پڑھیں آپ لوگ۔ اور خاص طور پر انجمن کے اراکین سے بھی معروضہ ہے کہ ان کے حکم پر آیا ہوں تو وہ بھی اندر تشریف لائیں۔ عزیزان محترم، انجمن پروانہ قاسم کے تمام عہدیداران اور اراکین کو مبارکباد کے ساتھ دعا کرتا ہوں ان کے حق میں کہ اللہ ان کی زندگیوں کو آباد و شاد رکھے اور ان کی اولاد میں بھی وہی محبت اور عقیدت ہو کہ وہ لوگ بھی اس جشن کا اہتمام اسی شان سے کریں۔ حضور، حیدرآباد میں چند ایک جشن کی محفلیں ہم نے دیکھی ہیں، ایسی ہیں کہ جس کا انتظار سال بھر مومنین کو رہتا ہے، تو الحمدللہ یہ جشن کی محفل بھی ان میں سے ایک ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب اسکول کے زمانے میں بھی ہم یہ ذوق رکھتے تھے شعرا کو سننے کا، تو بڑا انتظار رہتا تھا ایسی محفلوں کا، اور بڑے بڑے قداور شخصیتیں اس جشن میں خطاب کر چکی ہیں۔ اللہ تمام مومنین کو سلامتی اور صحت والی زندگی عطا کرے۔ یقیناً عنوان تو شہزادہ قاسم ہے آج کے لیے، لیکن میں جناب قاسم کی عظمت تک پہنچنے کے لیے ایک عنوان مقرر کیا ہوں، قرار دیا ہوں۔ اس یقین سے عنوان کہوں گا کہ عنوان سنتے ہی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ کی فکر خود پرواز کر کے کئی پہلوؤں کو سمجھ لے گی۔ عنوان ہے انتخاب حسین۔ نہیں بلکہ اور روشن کر دوں، اللہم صلی علی محمد، بلکہ یوں کہوں شان انتخاب حسین کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ حضور، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، بزرگ بھی ہیں محفل میں، دانشور بیٹھے ہیں، شعراء حضرات بھی ہیں، اور اس یقین سے یہ جملہ ادا کروں گا کہ جملہ سنتے ہی سب خاموشی سے مجھے گھوریں گے، پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، اور یہ کہیں گے دل میں کہ یہ تو بڑا غیر مناسب جملہ ہے، غیر معقول ہے، خلاف واقعہ نظر آتا ہے۔ مجھے یقین ہے اس جملے پر، لیکن اس کے بعد کا جو جملہ ہوگا نا، وہ سننے کے بعد آپ دونوں جملوں سے راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور، پہلے جملے کے بعد ذرا تحمل سے کام لینا، میری فکر پہ کوئی فیصلہ نہیں کر دینا، بہت احتیاط سے ذمہ داری سے بات کرنا ہے۔ یہ منبر رسول ہے اور شیعوں کے پاس ہی اس کا احترام باقی ہے، کہیں اور منبر کی وہ قدر و قیمت نہیں ہے۔ حضور، جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے پہلا جملہ چونکا دے گا آپ کو، پریشان ہوں گے آپ، وہ یہ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں آپ، لیکن فیصلہ نہیں دینا میری فکر پہ، دوسرا جملہ سن لینا ساتھ میں۔ جملہ سنیں توجہ سے۔ اللہ کا انتخاب حسین نہیں ہے کربلا کے لیے۔ ہاں، مجھے معلوم تھا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پہلا جملہ ایسا ہوگا، سناٹا ہو جائے گا، اور آپ یہ کہیں گے دل میں کہ کیسی عجیب بات آپ کرتے ہیں۔ پھر جملہ دوہرا کر دوسرا جملہ دوں گا، پھر یقین سے کہتا ہوں پہلے جملے سے بھی آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر سن لے جملہ آپ،
اللہ کا انتخاب حسین نہیں ہے کربلا کے لیے. اب جملہ سنیں بلکہ حسین کا انتخاب کربلا ہے اللہ کے لیے. حسین کا انتخاب کربلا ہے اللہ کے لیے. اللہ کا انتخاب نہیں ہے، یہ حسین کا انتخاب ہے. روایت تو یاد ہے نا آپ کو، عالم ذر میں آدم سے عیسیٰ تک کی روحوں کو کھڑا کر کے اللہ نے کتاب رکھ دی، ایثار کی، کہا آگے بڑھو میرے دین کی خاطر. سب آگے بڑھے، ایک ورق الٹا پیچھے ہٹ گئے، دو ورق الٹے پیچھے ہٹ گئے، تین ورق الٹے پیچھے ہٹ گئے. روح حسین آگے بڑھی، کتاب پہ ہاتھ رکھا، کہا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ منظور ہے مجھے. یہ انتخاب حسین ہے کربلا. کربلا વર્ષોથી મજાની શોધમાં આપણે શું શું નથી કર્યું. મામા માસીને ટપાલો લખ્યો, અલગ અલગ છાપાઓને મેગેઝિન વાંચ્યા. کربلا لبیک یا لبیک یا یا کربلا کا انتخاب حسین نے کیا ہے. کربلا حسین کی ملکیت ہے اور حسین کی املاک میں کیسے نگینے ہے. کہیں عباس ہے، کہیں قاسم ہے. حضور، انتخاب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہر کسی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ اچھا انتخاب کر لے. اسی لیے تو آیت میں سورہ آل عمران میں اللہ اپنی شان بیان کرتا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ کہتا ہے میں نے مصطفیٰ کیا، چن لیا، منتخب کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو. یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ اپنے انتخاب پر اللہ ناز کر رہا ہے. اب حسین کیسے ناز نہ کریں کربلا کے انتخاب پر. انتخاب کہیں قاسم ہے، کہیں جواں علی اکبر ہے، کہیں علی اصغر ہے. یہ انتخاب حسین ہے. حضور، میں نے خطبے کے بعد آیت پڑھی تھی، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اسلام دین ہے. آپ ترجمہ کر کے دیکھ لیں، جا کے مفسران قرآن سے، معلم سے پوچھ لیں، علماء سے پوچھ لیں، ترجمہ یہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. مطلب کیا ہوا؟ اور بھی ادیان ہیں دنیا میں، لیکن اللہ انہیں دین نہیں مانتا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اگر امت محمدی سے غیر مسلمان، چاہے وہ ہندو ادیب ہوں، یہودی اسکالر ہوں، عیسائی ہوں، اگر یہ سب مل کر مسلمانوں سے ایک سوال کر لیں کہ بھئی آپ کے اسلام میں یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، تو بھائی ہمارے یہاں بھی دین ہے، ہمارے پاس بھی ادیان ہے، اور ہمارے یہاں بھی نیکیوں کی ہدایت ہے، ہم بھی برائی سے روکتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ آپ کا اسلام کہتا ہے بھائی آپ کو حق ہے، آپ یہ کہہ دیتے، اسلام کی تعریف کرتے، کوئی بات نہیں،
لیکن اس آیت کا جو لہجہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ دوسرے ادیان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب وہ یہ کہیں گے آپ سے، سوال معقول ہوگا ان کا کہ بھئی ان الدین عند اللہ الاسلام، در حقیقت یہ دعویٰ ہے، تو آپ کا اسلام، آپ کا اللہ، قرآن ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ سب سے بہتر دین اسلام، اور اصول ہے کہ دعویٰ بغیر دلیل جھوٹا ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ کہیں آپ سے کہ اس دعوے کو ہم مان لیں گے، کوئی دلیل بھی تو لائیے، امت مسلمہ سے اب ہم کہیں گے ہم غلامان حیدر کرار کو ہٹا دو، اور تمام فرقے مسلمانوں کے ان کا یہ اعتراض ہے ان الدین عند اللہ الاسلام پر، تو اسلام سب سے بہتر دین ہے کہ دلیل ذرا آپ لے کر جائیے۔ کیا لے کر جائیں گے؟ نہیں یوں کہوں، کسے پیش کریں گے؟ کون ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس جب آئیں گے تو کل آل نبی نے اسلام کی عزت بچائی تھی، آج ان کا غم منانے والے آج بھی اسلام کے تحفظ میں بیٹھے ہیں۔ سنو، ہم سے جواب سنو، اس دعوے کی دلیل کا نام کربلا ہے۔ حسین کا انتخاب کیا ہے دیکھو، وفاداری کی آخری حد یہاں نظر آئے گی، علم اپنی آخری حد پر نظر آئے گا۔ تو قرآن کے بلکہ اللہ کے دعوے کی دلیل حسین کا انتخاب ہے۔ حضور، اگر دنیا کے تمام انسان یعنی کہ قابل لوگ ہر مذہب کے، ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں، میں تجربہ کر چکا ہوں پڑھ کے، آپ تک بات پہنچا رہا ہوں کہ اگر تمام انسان ہر مذہب کے دانشور جمع ہو کر ایک سیمینار کریں اور ایک فیصلہ کریں کہ بھئی ایک فہرست بناؤ ان عناصر کی، ان صفات کی کہ جن میں سے ایک بھی صفت اگر کسی انسان میں ہو تو وہ انسان باکمال نظر آتا ہے، ایسی ایک فہرست بناؤ، تو وہ صفات کیا ہوں گے؟ علم، صبر، شجاعت، ایثار، وفا۔ ٹھیک، بہت اہم نتیجہ محسن کمال، سنیں غور سے آپ، بہت اہم فکر ہے، محنت ہے اس پر، اسٹڈی کے بعد یہ نتیجہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، کوئی تجربہ کر کے دیکھ لے۔ اب یہ ہم نے 5 اوصاف، 5 عناصر فہرست میں لکھ دیے کہ علم، اچھا بھئی علم کیا ہے؟ ہاں، کسی انسان میں اگر معاشرے میں زیادہ ہو تو وہ باکمال نظر آتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے بھائی، یا نہیں اگر شجاعت نظر آ جائے تو اس کی بھی عزت ہو رہی ہے۔ شجاعت مگر یہ بہادری دنیا کی نہیں، شجاعت جہاں صبر کرنا اہم عنصر ہے، لڑنا اہم نہیں ہے، وہ شجاعت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ایثار، وفا، یہ ایک فہرست ہم نے بنا لی۔ فہرست میں ہم نے سب نے، تمام دنیا کے مذاہب کے، ان کے علماء، دانشور بیٹھ کر طے کیا کہ بھئی علم کا کیا معیار ہونا چاہیے، طے کر لیا۔ صبر کی آخری حد کیا ہوگی، طے کر دیا۔ وفا کی آخری منزل کیا ہوگی، طے کر دیا۔ ایثار کیسا ہونا چاہیے، طے کر دیا۔ اب یہ فہرست لے جب سے دنیا بنی ہے آج تک جتنے مشہور واقعات ہیں، چاہے وہ ہندوستان کی ماں بھارتا ہو، چاہے وال آف برلن کا قصہ ہو، چاہے جنگ عظیم ہو، چاہے کشتی نوح کا واقعہ ہو، چاہے عیسیٰ کی زندگی ہو، تمام واقعات
چاہے انقلاب روس ہو جو لینن لے کر آیا تھا، ان تمام واقعات کے سامنے بہت توجہ، یہ فہرست لے کر جائیں، واقعہ دیکھے، فہرست کو دیکھے تو فہرست اعلیٰ نظر آئے گی، واقعے کے کردار کمتر نظر آئیں گے۔ یہ فہرست لے کے پورے واقعات کے سامنے لائے، کہیں کہ دیکھو دنیا کے جتنے دانشور ہیں سب نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ معیار کا علم، یہ معیار کا صبر، یہ معیار کی وفا چاہیے باکمال ہونے کے لیے، یہ اہم واقعہ ہے دنیا کا۔ اچھا لاؤ ان کے کرداروں کو دیکھو، یہ لاؤ فہرست، کردار کمتر نظر آئیں گے، فہرست اعلیٰ نظر آئے گی۔ تجربہ کرتے 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 آؤ ذرا کربلا کے سامنے، نہیں بدل جائے گا مفہوم، اب فہرست کمتر نظر آئے گی، کربلا کے کردار عظیم نظر آئیں گے۔ میڈم، برتن دھونے کی مشین؟ ہاں ڈش واشر ہے، سکھاتا بھی ہے اور پہلے بھگانا بھی نہیں پڑتا۔ تو کاغذ صاحب یہ تجزیہ ہے میرا، پوری اسٹڈی کے بعد جملہ دے رہا ہوں میں۔ یہ فہرست میں جو عقلیں، انسانی عقلیں معیار قائم کریں گی وہ کمتر نظر آئے گی، کربلا کے کردار عظیم نظر آئیں گے۔ یہ انتخاب حسین ہے، عنوان ہے انتخاب حسین۔ آئیے ذرا قرآن سے ایک پہلو انتخاب حسین کا بیان کرنے جا رہا ہوں، 2 آیتیں بیان کروں گا۔ آیت بظاہر سیاق و سباق کے اعتبار سے اصحاب رسول کے لیے ہے، واقعے کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے، سبب نزول کے اعتبار سے آیتوں میں تعریف آئی ہے، وہ تعریف بظاہر رسول اللہ کے اصحاب کے لیے آئی ہے۔ بہت توجہ۔ اب اللہ کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نشان 111، کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ یہ ایک آیت ابھی ترجمہ پیش کر دوں گا۔ پھر سورہ صف کی آیت ہے، آیت نشان 4، اللہ کہتا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفعا۔ اب یہ 2 آیتیں میں نے دے دی آپ کو، اب سنیں اب آپ۔ اللہ کہتا ہے ان کی پہچان بتا رہا ہے مسلمانوں کی، وہ پہچان کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، مگر وہ جنگ کی شان کیا ہوتی ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون، اس کے بعد کا جملہ ویقتلون۔ کمال ان کا یہ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں میدان میں آتے ہیں مجاہد بن کر، مشرک کو، دشمن کو قتل بھی کرتے ہیں اور خود قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے 2 پہلو اللہ بیان کر رہا ہے، حضور 2 پہلو بیان کر رہا ہے۔ قتل کرنا کافی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے بھئی عام طور پہ تو کیا ہے، عام طور پہ تو یہی مانا جائے گا مجاہد بن کے دشمن کا قتل کر دے میدان میں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ نہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، قتل کرنا اور قتل ہو جانا۔ میں کہوں اللہ تو یہ اصحاب رسول کے لیے کہہ رہا ہے، ہم نے غزوے دیکھے رسول اللہ کے، نہ بدر میں یہ ملا، نہ احد میں ملا، نہ یہ پہچان احزاب میں نظر آئی، کہیں نظر نہیں آئی۔ نہیں چھوڑ دو، تاریخ اسلام، تاریخ عالم میں کوئی واقعہ نہیں بتا سکتے آپ۔ پہچان اللہ کیا دے رہا ہے؟ قتل کرنا، اور کرنے کے بعد کرنا کیا؟ قتل ہو جانا۔ دوسری پہچان اہم ہے، قتل ہونے میں مرضی شامل ہے،
یعنی کہ زیر ہو کر نہیں، اپنی مرضی سے قتل ہو جانا. کسی میدان میں یہ معرکہ آپ نہیں بتا سکتے ہیں. آئیے اب کوئی ہم سے یہ کہے گا بھائی قرآن کو آپ لائے ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، قرآن پر ایمان ہے، مگر یہ شان تو رسول اللہ کے اصحاب کی ہے، اب آپ ایسا نہ کریں. میں ان سے کہوں گا بھائی جو تعریف بیان کر رہا ہے اللہ، ذرا وہ مجھے خندق میں بتا دو، خیبر میں بتا دو. نہیں نہیں نہیں، میں اس کی ضد بتاؤں گا آپ کو، اس کی ضد بتاؤں گا میدانوں میں. یہ کہہ سکتے ہیں، ہوا بھی ہے، کہا گیا. بات ایسی ہے حضور، یہ آیت ان غزووں سے پہلے نازل نہیں ہوئی. اگر پہلے نازل ہوتی تو شاید اصحاب جو ہے قتل بھی کرتے، قتل بھی ہو جاتے. بھئی بڑا اچھا دفاع لے کر آئے ہیں، اس کا جواب سن لیں اب آپ. جنگ خندق، عمر ابن عبدود جب آیا تھا نا، اس نے مسلمانوں کو یہی آیت یاد دلائی تھی. نہیں سنے اس کا جملہ سنے، آپ کو بات یاد آ جائے گی. دشمن ثبوت دے رہا ہے کہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے. کیا کہا تھا عمر ابن عبدود سے؟ لشکر اسلام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، اگر تم قتل ہو گئے میرے ہاتھوں تو اسلام میں تم شہید کہلاؤ گے، اور اگر تم نے میرا قتل کر دیا تو غازی کہلاؤ گے. دونوں صورتوں میں تمہیں شرف ملے گا. یہ آیت کی تعریف دشمن بیان کر رہا تھا. اب جھٹلا نہیں سکتے کہ آیت نہیں آئی. یعنی اب آیت کا انکار نہیں ہو سکتا. یعنی آیت نازل ہو چکی ہے. عمر ابن عبدود یاد دلا رہا ہے تمہیں کہ تمہارا اسلام یہ کہتا ہے تمہیں. اچھا یہاں رک کر معذرت کے ساتھ عنوان سے ہٹ کے میں انتخاب حسین پر ہی چل رہا ہوں. یہاں لفظ غازی آیا ہے. کچھ دن پہلے دو سال پہلے نیٹ پر ایک بہت بڑے عالم دین نے، غیر شیعہ مسلمان نے، ہم شیعوں پہ ایک اعتراض کیا اور اس کا جواب میں 2 محفلوں میں دے چکا ہوں حیدرآباد میں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان کی کلپ جاری ہو ساری ہے نیٹ پر تو ہمارا جواب بھی جو ہے مسلسل ہو جائے، زیادہ تر لوگوں تک پہنچ جائے. انہوں نے یہ اعتراض کیا نام لے کر ہمارے فرقے کا کہ بھئی یہ شیعہ حضرات جو ہیں جناب عباس کو غازی کہتے ہیں، سقا کہتے ہیں. اچھا بات تو صحیح ہے، ہمارے یہاں تو یہ عقیدہ ہے، یہ مشہور ہے، اور بلکہ ان القاب سے تو ہمیں زیادہ انس ہے. ہم غازی بھی مانتے ہیں، سقائے حرم بھی مانتے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ بھئی پھر یہ شیعہ حضرات خود ہی کہتے ہیں کہ عباس نے جنگ نہیں کی، اور غازی کے معنی یہ ہے میدان میں آ کر تلوار سے قتل کرنا، لڑنا. عباس نے تلوار تو چلائی نہیں، یہ بھی شیعہ کہتے ہیں اور غازی بھی کہتے ہیں. بھئی بات درست کیسے ہے؟ اور پانی خیام تک پہنچا نہیں تو سقا کیسے ہیں؟ دونوں کا جواب بچے بیٹھے ہیں، سن لے، کام آئے گا زندگی میں. میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی چیز سیکھی ہے، آل نبی پہ جب اعتراض آئے تو میں یہاں وہاں نہیں جاتا، قرآن اٹھاتا ہوں. اللہ یہ کتاب رکھا ہے اسی لیے کہ آل نبی پہ جب کوئی اعتراض آئے تو تم یہاں وہاں نہیں جانا، میرا کلام دیکھ لینا، جواب مل جائے گا. جی جواب سنیں اب آپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جواب سن لیں آپ قرآن سے. عباس نے تلوار نہیں اٹھائی، ہم غازی کہتے ہیں. پانی نہیں پہنچایا، ہم سقا کہتے ہیں. آؤ ذرا قرآن سے. اللہ واقعہ سناتا ہے سورہ صافات میں کہ ابراہیم نے خواب دیکھا، اللہ کی راہ میں جوان بیٹے کی قربانی اسماعیل کو لے کر آئے. بہت توجہ، بہت توجہ.
اسماعیل کو لٹایا، آنکھوں پہ پٹی باندھی، جوش رحمت سے دیکھا نہ گیا، اسماعیل کو ہٹا کر فدیہ بھجا دیا۔ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے۔ 1400 سال سے پورے مسلمان اسماعیل کو ذبیح اللہ کہہ رہے ہیں۔ میں سوال کروں، ارے ذبیح اللہ کیسے؟ اسماعیل ذبح تو ہوئے نہیں۔ جب تم راضی ہو بغیر ذبح ہونے کے بعد ذبیح اللہ کہنے کے لیے، تو ہم اگر عباس کو غازی کہتے ہیں تو ہوئے قرآن ہمارا یہ عمل صحیح ہے۔ یا علی In 2023, you will be diabetes free. It doesn't matter. یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اب اگر ہمت ہے تو اللہ سے پوچھو، اللہ تو نے اسماعیل کو ذبیح اللہ کیوں کہا؟ اللہ جواب دے گا کہ سنو، میں عمل کو نہیں ارادوں کو دیکھتا ہوں۔ ارادوں پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اسماعیل کا ارادہ محکم تھا، عباس کا ارادہ محکم تھا۔ ایک سلوات معرفت کی پڑھ دیں آپ۔ سورہ صف میں پہچان بیان ہوئی، یاد رکھیں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، میدان میں قتل کریں، قتل ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر سورہ صف میں اللہ ایک اور پہچان بیان کرتا ہے، کأنہم بنیان مرصوص، اور یہ ایسے ہوتے ہیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہو جاتے ہیں، صف بصف کھڑے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے رسول اللہ کے ساتھ بھی لشکر اسلام ساتھ ساتھ کھڑا تھا۔ یہ اللہ کا کلام ہے جناب، ساتھ کھڑے رہنے کی بات کو صف نہیں کہتے۔ ہو سکتا ہے کبھی صف میں ایسا بھی کوئی ساتھ کھڑا رہے جو تمہارا ہم خیال نہیں ہے۔ اللہ اس صف کی بات کر رہا ہے جس کے اذہان کا مرکز ایک ہی ہو، اسے صفا کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں پہچان تاریخ اسلام، تاریخ عالم میں کسی میدان میں نظر نہیں آئے گی۔ اب پتا چلا ذکر اصحاب کا کرتا ہے اللہ اور کربلا بیان کرتا ہے۔ کربلا میں 72 کی سوچ ایک، فکر ایک، محور حسین مرکز ہے۔ یقاتلون سب نے، کیونکہ شب عاشور خود حسین نے بتا دیا تھا، کل جنگ تو کرنا ہے، قتال تو کرنا ہے، مگر یاد رکھو زندہ واپس نہیں آنا، کوئی بچے گا نہیں۔ یہ آیت سوائے کربلا کے کسی اور واقعے کو ثابت ہی نہیں۔ ایک معرفت کی سلوات پڑھے بھرپور انداز۔ یہ ہے انتخاب حسین۔ آئیے اب یہ انتخاب میں کیا کیا ہے، کیسے نگینے ہیں۔ عباس ہیں، علی اصغر ہیں، قاسم ہیں نا۔ اب تک آپ
عقد قاسم کو مصائب میں سنے ہیں. آج پوری ذمہ داری سے میں عقد قاسم کی فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے. ایک جملے میں بس. کیا اعتراض کرتے ہیں محترم؟ ارے بھائی قاسم کا عقد نہیں ہوا. اچھا بھائی نہیں ہوا کے لیے کوئی قول ہے تمہارے پاس؟ ہے ہی نہیں. شادی ہوئی یہ ہے، یہ روایت موجود ہے. اچھا بھائی پھر انکار کیوں کرتے ہو تم؟ تو کہا کہ نہیں یہ عقلی بات ہے. دیکھو عقل میں سمجھ میں نہیں آتا کہ 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، انسان کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں. ایسے میں بھلا عقد کرنا، آدمی معمول کے کام صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا. بھلا ایسے میں بات تو صحیح ہے حضور، ایسے حالات میں انسان اپنے ہوش و حواس گم کر بیٹھتا ہے. انسان گم کر بیٹھتا ہے. انسان کے ہوش و حواس گم ہو جاتا. ارے مگر یہ حسین ہے، تم نے سمجھا ہی نہیں. یہ حسین ہے. آؤ حسین نے یہ کر کے اللہ کے دیے ہوئے ایک لقب کو ثابت کیا ہے. حالانکہ ہر معصوم نفس مطمئنہ، مگر اللہ نے خاص حسین کے لیے کہا یا ایتھن نفس المطمئنہ ارجعی. اے حسین تو نفس مطمئن ہے. حسین اس حکام میں عقد قاسم کر کے بتا رہے ہیں کتنا مطمئن ہوں. نفس مطمئن ہونے کا ثبوت دے دیا، بتا دیا کہ تمہارا ظلم اتنا حقیر ہے کہ میں اگر چاہوں تو اس حالات میں، ان حالات میں بیٹی کا عقد کر سکتا ہوں. یہ نفس مطمئنہ کا ثبوت دیا حسین. ایک سوال کیا حسین نے جناب قاسم سے. اچھا آپ یہ بتائیں مجھے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے علم میں اضافہ ہوگا. کیا قاسم گھوڑے سے جب زمین پر آئے، جب جا کر حسین نے پوچھا تھا کہ قاسم موت کو کیسے پاتے ہو؟ میں مان لیتا اگر میدان میں پوچھتے حسین بھائی ابھی موت کا مزہ چکھا ہے تو بتائیں گے. یہ کمال حسین ہے، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں یہ جو میرا انتخاب ہے یہ کون ہے. دیکھو ان کا علمی معیار کیا ہے. دیکھو سوال کیا قاسم موت کو کیسے پاتے ہو؟ خیمے میں پوچھا. ابھی زندہ ہے قاسم. کہا شہد سے زیادہ شیریں. کیوں پوچھا حسین نے؟ کہا کہ عمر 13 سال کی ہے مگر مفسر قرآن ہے. مفسر قرآن ہے. قرآن کہہ رہا تھا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر موت کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. مزہ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، تلخ بھی ہوتا ہے. حسین قاسم سے پوچھ رہے ہیں کیوں؟ قاسم بتائے گا نصرت حسین کی موت کا مزہ کیا ہے. آؤ انتخاب حسین میں سے ایک نگینہ اٹھاتے ہیں ہم. قاسم ابن حسن. حضور اب خیمے کے واقعات تو بیان نہیں کروں گا ورنہ مصائب کی طرف ذہن چلا جائے گا. میدان میں آیا قاسم.
जो अरब का एक कायदा था, जंग में अगर मुकाबिल पे जो फौज है, मुखालिफ जो फौज है, उनकी तज़हीक करनी हो, मजाक उड़ाना हो, तो इधर से एक सिपाही मैदान में कैसे आता था सुने। अच्छा, फिर ये बात भी आपको तहरीर में मिलेगी करबला से पहले, अमल में नहीं। पूरी जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूँ। जंग के उसूल दुनिया में पहली बार मौलाए कायनात ने लिखे हैं। हाँ, दमतुस्साखिबा पहली जिल्द में ये रिवायत मौजूद है। जंग के उसूल 6 उसूल बनाए थे मौला ने, वो तो हैं, लेकिन ये मैदान में अगर मुखालिफ लश्कर का मजाक उड़ाना हो तो एक फन है मैदान में आने का, जो तहरीरों में मिला करबला से पहले, अमल में सिर्फ कासिम ने बताया। वो सुने, वो अंदाज क्या होता था, मैं अल्फाज में बयान करूं, आप उस मंजर को तसव्वुर में ला लें कि सिपाही मैदान में कैसे आता है कि घोड़े की पुष्ट पे नहीं बैठता, बल्कि लजाम को पकड़ के सहारा लेके बाजू में एक रिकाब में एक पैर रख के बाजू रहता है। लश्कर को खाली घोड़ा नजर आता है। जब मैदान में घोड़ा आ रहा है तो दूर से वो सिपाही नजर नहीं आता। क्यों? कि वो लजाम के सहारे बाजू रिकाब पर एक पैर रख के इस तरह बैठता है कि खाली घोड़ा मैदान में आता है। जब लश्कर के सामने आता है तो तब सिपाही उभर के पुष्ट पे बैठता है। जब कासिम आए, लश्कर ने कहा हुसैन की जानिब से कोई मुजाहिद नहीं आया। जब एकदम लश्कर के सामने बाजू से कासिम जस्त करके पुष्ट फरस पे आए हैं, मौरख का जुमला सुने। रावी लिखता है, इसका हवाला आगा दरबानी देते हैं असरार शहादत में। वो ये लिखते हैं कि जिस तरह कासिम पुष्ट पर आए मैदान में घोड़ा आने के बाद, तो मौरख ये जुमला लिखता है, ऐसे मालूम हुआ बदली से चांद निकल के आ गए। ये जुमला मौजूद है। जब मुकाबले पर आए, इधर पिसरे सादे मलून ने अरज़क को देखा और एक जुमला कहा कि बनी उमैया के नमककार साल भर कितनी रकमें लेता है, हाँ, इनके नमक पे पलता है, लेकिन आज मौका आया है तो लड़ने मैदान में नहीं जाता। अरज़क ने कहा, ऐ साद के बेटे, तुझे क्या हो गया है? तू जानता है मैं अरज़क हूं, मैं 1000 सिपाहियों से तन्हा मुकाबला करता हूं और तू मुझे इस बच्चे के सामने भेज रहा है। अब मधा मुहिब्बों से नहीं, दुश्मन से मधा सुनो। तारीख के अल्फाज है, तारीख के अल्फाज है। पिछले साहब ने कहा, अरज़क जिसे तू बच्चा कह रहा है ये अली का घराना है। उसके बाद का जुमला, इनके यहाँ फितरत में शजाअत होती है, फितरत में शजाअत होती है। उसके बाद के जुमले पे दांत चाहूंगा ढूंढ कर, और अभी मक्तल से लाया हूं। पिछले साथ कहता है, अरज़क इनके यहाँ के बच्चों के खिलौने का नाम तलवार है। इनके यहाँ खिलौने का नाम तलवार है। कहा इल्म और फन सिपाहगरी इनकी विरासत है और तो इनको बच्चा कहता है। अब अरज़क शामी को गुस्सा आया। उसने कहा, ऐ साद के बेटे, तू अगर इतना मरूब हो गया है इस बच्चे से, तो मैं अपने 4 बेटों में से सबसे छोटे बेटे को भेजता हूँ। ये कहकर बेटे को बुलाया और कहा, जुमला उसका क्या था मलून का, कहा जा और वो बच्चे का सर ले आ। पिछले साद ने अरज़क को देखा और कहा,
مجھے حسن کے بیٹے کے سر کی فکر نہیں ہے. مجھے اس کی فکر نہیں ہے. اللہ اکبر. کہا مجھے تو فکر ہے کہ تیرا بیٹا سلامت آئے گا یا نہیں. سنیں حضور سنیں. جب آیا جناب قاسم کے سامنے تو اس نے کہا شہزادے میں بہادر کا بیٹا ہوں اور میں بہادروں سے مقابلہ چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ میرے باپ کا حکم تھا اس لیے میں آ گیا تم سے لڑنے کے لیے. تم میرے پہلے حملے کو ہی نہیں سنبھال سکو گے. جناب قاسم نے کہا لاف زنی بن کر، بکواس بن کر، اگر بہادر ہے تو حملہ کر. اب سنیں، تحمل سے سنیں. اس نے نیزہ پھینکا، جناب قاسم کے بازو کو زخمی کر کے نیزہ چلا گیا. جناب قاسم مسکراتے ہوئے خون کو صاف کر رہے ہیں. ارزق کا بیٹا بولا، اس نے تنقید کی، کہا شہزادے میرا حملہ سنبھال نہیں سکے تم. جناب قاسم نے کہا یہ تو میں نے خود چاہا کہ تیرا حملہ کامیاب ہو جائے. اب وجہ سنو، وجہ. اسے حیرت ہوئی. وہ منون یہ کہتا شہزادے ایسا کیوں چاہا تم نے؟ تو کہا کہ تو اپنے آپ کو شجاع بھی کہتا ہے لیکن شجاعت کے راز و رموز سے واقف نہیں ہے تو. اس نے کہا حملے کو خود کامیاب کر دینے میں کیا راز ہے؟ کہا سن، جب شیر زخمی ہوتا ہے نا تو اس پر کوئی قابو نہیں پا سکتا. اللہ میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک بار زخمی ہو جاؤں. اب تو سنبھال میرے حملے کو. پہلا وار ہے قاسم کا، زمین پر گرا 2 ٹکڑے ہو کر. ایسے ہی نہیں چھوڑا قاسم نے، لگام سے پھندا بنایا، اس کے لاش کو اس کے باپ کے قدموں تک پھینک کر آئے. تو قابو کرنا مشکل ہے. یہ انداز ہے ان کے لڑائی کے. دوسرا بیٹا آیا. اب ظاہر سی بات ہے ایک بھائی مر چکا ہے اور بھائی کا قاتل ہے اس کے حساب سے سامنے، تو جوش میں تو اضافہ ہوگا. تاریخ کے الفاظ ہیں حضور، اس نے گھوڑے کو ایسے جست لگائی کہ فضا میں بلند ہوا گھوڑا. اس کے بعد وار کیا. قاسم نے صرف گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ سے اسے یوں کیا کہ وہ الٹ کر زمین پر گرا. جیسا ہی زمین پر آیا قاسم نے تلوار کا وار مارا، 2 ٹکڑے ہو گیا. تیسرے کا یہی حال کیا. چوتھے کا واقعہ سنانا ہے خاص طور پر کیونکہ شعری محفل ہے نا آج. اب سنیں ایک عجیب جواب قاسم کا، سنیں آپ شورا حضرات اقصاب، یہ جواب سنیں آپ. اب جو چوتھا بیٹا آیا نا تو رجس ہوتا کیا ہے پہلے میں بتا دوں ان کو جو نہیں جانتے. عرب کا قاعدہ تھا کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو جتنے مجاہد ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں جو میدان میں لڑنے آتے ہیں، یا تو وہ خود شعر کہتے ہیں، رجز کے اشعار کہتے ہیں کہ اپنی تعریف کرنا، اپنے کمالات کا اظہار کرنا، اپنے فضائل بیان کرنا،
اپنے خاندان کا حسب نسب بیان کرنا. اگر خود میں شعری صلاحیت نہیں ہے تو کسی ایسے شاعر کو فوج میں رکھتے ہیں جو فی البدی اشعار کہہ کے انہیں دے. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں. اپنی تعریف بیان کرنا, اپنے کمالات بیان کرنا, اپنے فضائل بیان کرنا, اسے کہتے ہیں رجس. اب جب چوتھا بیٹا آیا تو وہ اشعار میں یہ پڑھ رہا تھا, اے قاسم ابن حسن, تم نے میرے 3 بھائیوں کا قتل کر دیا, میرا باپ اس غم میں بیٹھا ہے. نہیں, بات نہیں پہنچی ابھی. شہزادے کی زبانی سننا. اس نے کہا کہ میرا باپ اس غم میں بیٹھا ہے اور میرے دل پر بھی 3 بھائیوں کے مرنے کا بڑا داغ ہے. اب قاسم نے کیا کہا سنو. ارے میدانوں میں بہادر رجس پڑھتے ہیں, مرثیہ نہیں. رجس پڑھتے ہیں. شہزادے کا, ارے بہادر میدان میں رجس پڑھتے ہیں, تو مرثیہ کیوں پڑھ رہا؟ اللہ اکبر. آگے بڑھا. وہ دوسرا جملہ جیسے ہی ادا کرنے گیا اس میں توہین ہو رہی تھی آل نبی کی. زبان کھلنے سے پہلے وہ وار کیا قاسم نے. 2 ٹکڑے ہو کے جیسے ہی گرا. اب سنو, ایک ٹکڑے کو یہاں رسی سے باندھا, ایک ٹکڑے کو یہاں پر باندھا. گھماتے ہوئے لشکر یزید میں داخل ہو کر ان کے منہ پر لاشے کو مار کر شہزادہ فتح یاب ہو کر واپس لوٹا. اب باپ کا حال یہ ہو گیا ارزق کا کہ وہ بفر گیا, بوکھلا گیا. اس کے 4 بیٹے, بہادر بیٹے مارے گئے ہیں. میدان میں آیا اور ایک جملہ اس کا بس تمام. جملہ یہ تھا کہ اے حسن کے بیٹے, تم بہادر تو ہو, فن سپاہ گری بھی ہے تمہارے پاس, لیکن ایک فرق ہے تمہارے میرے درمیان. وہ یہ ہے کہ میں نے کئی جنگیں لڑی ہیں, میں تجربے کار سپاہی ہوں. قاسم, تم نے ابھی تک ایک بھی جنگ لڑی نہیں ہے, تمہیں میدان کا, فوج کا, جنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے. میں تجربے کار ہوں. جملہ سنیں گے قاسم کا, کیا تعریف بیان کی ہے آل نبی کی. کہا کہ سن ارزق, ہم وہ لوگ ہیں جو علم اور شجاعت کے لیے تجربوں کے محتاج نہیں ہوتے. ایک جگہ کہیں بامبے کا واقعہ ہے. میں نے جناب قاسم کی جنگ اور تفصیل میں 1 گھنٹہ پڑھ رہا تھا, تو میں نے یہ بتایا کہ کیسے, کیونکہ اس کا جو قد اور وہ کتنا قداور تھا وہ سب میں نے بیان کیا کہ ارزق کیسا تھا, ایک دیو کی مانند تھا. ایک سلوات پڑھ دیں آپ. میں نے بیان کیا, سنیں حیدر بھائی آپ. یا علی, یہ واقعہ سن لیں آپ. بس یہاں میں تمام کروں تمہید کو. حیدر بھائی, وہاں ہوا یہ سوال ہوا جب میں نے جناب قاسم کی مکمل جنگ
ایک ایک واقعہ تفصیلی بیان کیا، کیا پہن کر آئے تھے، کس انداز میں آپ آئے، تمام باتیں. تو کچھ مومنین جمع ہوئے بعد میں، اور ہوتا یہ ہے کہ کم علمی کے سبب سوال کر لیتے ہیں، عقیدہ درست ہوتا ہے جاننے کے لیے. انہوں نے کہا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ایسی جنگ بیان ہوتی ہے کہ ویسا قوی ہے کل وہ ارزق، اس کو اٹھا کے پھینک دینا ہاتھوں سے، ان کے بیٹوں کو پھینک دینا. ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہ بھی تو آپ ہی لوگ بیان کرتے ہیں 13 سال کی عمر تھی، قاسم نازک تھے، تو یہ ممکن کیسے ہے؟ میں نے کہا کہ اس کے دادا کا واقعہ معلوم ہے کیا تو؟ میں نے کہا ان کے دادا علی ہیں، 13 سال نہیں، 10 سال نہیں، 2 سال نہیں، 2 مہینے کے گہوارے میں ہیں، کلہ ازر چیر دیتے ہیں. یہ تو پھر بھی 13 سال کی عمر ہے. یہاں علم و شجاعت کو عمروں سے نہیں دیکھنا ہے. 6 مہینے کی عمر میں شہزادہ وہ کارنامہ کرا ہے. ہو رہا وہ بس آخری جملہ سن لیں آپ. ارزق کو وسیلے جہنم کیا، 2 ٹکڑے کیے، تو ایک جملہ کہا قاسم نے، کہا تجھ جیسے ملعون کو جو 2 حصوں میں تقسیم کرے اسے قاسم کہتے ہیں. بھائی میں انتخاب حسین پہ بات کر رہا تھا نا، ایک انتخاب تو دیکھ لیا. آخری جملہ انتخاب حسین، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اس پر پورا خمسہ پڑھوں گا میں. اتنی گنجائش ہے کہ انتخاب حسین کیا ہے. انتخاب حسین کا ایک معجزہ سنیں آپ، جس میں آپ سب شامل ہیں. آپ سنیں آپ، کتنی عبادات ہیں، کتنے اعمال ہیں اسلام کے. انتخاب حسین سن لیں. بھئی نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، کام شریعہ ہے، کئی عبادات ہے. ان عبادات میں ایک عبادت عزاداری بھی ہے نا. عاشور کے دن ایک وصیت ملتی ہے حسین کی. عمل میں انتخاب حسین عزاداری ہے. عالم پورے اگر حسین کا انتخاب دے کے عاشورہ بتائے گا کہ عزاداری ہے، عزادار انتخاب حسین ہے. حضور اسی جشن میں کئی سال پہلے ایک مصرع طرح دیا گیا تھا، غیر مردف زمین تھی وہ، تو میرے والد مرحوم بھی آیا کرتے تھے، تو انہوں نے کلام کہا تھا، قصیدہ کہا تھا، مطلب اور ایک شعر یاد رہ گیا، وہ بیان کر کے ممبر چھوڑتا ہوں. محفل محسن کمال کے حوالے ہے، وہ ناظم ہیں آج کے.
حالانکہ تقریر جب ہم کر رہے تھے نظامت تو نہیں تھی، ان کی تاخیر سے آئے ہیں. وہ مطلب یہ تھا کہ غیر مردف تھی زمین وہ، کہ اگر یاد آ جائے ایک مطلب ایک شعر سنا دوں میں. کہا کہ قاسم کی مدح اور یہ قاسم کا آستاں، قاسم کی مدح اور یہ قاسم کا آستاں، دیکھو زمین بن گئی دم بھر میں آسماں. قاسم کھڑے ہیں اس طرح فوجوں کے درمیان، بدلی میں چاند جیسے آیا ہوں کبھی نہاں. اس کے بعد وہ قصیدے میں جنگ بیان کرتے ہوئے ایک شعر مجھے یاد رہ گیا، وہ سن لیں. کہا کہ پالٹ کا ہاتھ مارا تھا جب اس شجاع نے، اسے کہتے ہیں پالٹ کا ہاتھ، پالٹ کا ہاتھ مارا تھا جب اس شجاع نے، اس وقت دیکھتا کوئی بازو کی مچھلیاں. آپ کی ہمت افزائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مظہر الحق صاحب کہہ رہے ہیں تو ان کے حکم کی تعمیل میں میرے والد مرحوم کے 4 مصرے ہیں. قطع ہے سنا دوں باب الحوائج کی شان میں کہ کبھی نہ ہم نے کسی فضا میں کسی جری کا یہ حال دیکھا، کبھی نہ ہم نے کسی فضا میں کسی جری کا یہ حال دیکھا، بس ایک عباس ہی کا جلوہ تھا جس میں ایسا کمال دیکھا. وہ کمال چوتھے مصرے میں آئے گا، کمال چوتھے مصرے میں آئے گا. بس ایک عباس ہی کا جلوہ تھا جس میں ایسا کمال دیکھا، کسی کی نظریں جھکیں ادب سے، کسی نے ڈر کر نظر ہٹا لی، نہ دوستوں نے جمال دیکھا نہ دشمنوں نے جلال.